انسان کی پوری زندگی کے فیصلے ہو جائیں گے. اور سب سے فتنہ دجال وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ انسان کے سیکنڈوں میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. آج ہمارے پاس پوری زندگی ہے. آج اگر ہم ایک عمل خراب کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہم اس کو ٹھیک کر لیں، لیکن دجال کے وقت میں ایسا نہیں ہوگا. ہماری ہاں یا نہ ہمارے جنت اور جہنم کے فیصلے کرتی ہے. اور دجال کا جب ظہور ہوگا تو ہوگا، لیکن دجالیت آج دنیا میں آ چکی ہے. آج ہمارے گھروں میں فتنے ہیں، سماج میں فتنے ہیں، اور ورلڈ لیول پر بڑے بڑے فتنے ہیں. جو انفرادی فتنے ہیں اس سے تو ہم روز دو چار ہوتے ہیں، جیسے آپسی جھگڑے چھوٹی چھوٹی بات پر، ایک چھوٹی سی بات کا بہت بڑے ہو جانا، فتنہ فساد، انسان کے اندر بے چینی، غم اور رنج کی کثرت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، یہ تمام چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں. لیکن اگر پولیٹیکل لیول پر دیکھا جائے، بڑے لیول پر دیکھا جائے، تو کورونا کا فتنہ ایسا فتنہ ہے جو پوری تاریخ میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. پوری دنیا اس میں مبتلا ہوگی. جیسے اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا برپا ہوگا کہ اس میں گھر میں رہنے والا باہر چلنے والے سے بہتر ہوگا. غالباً وہ کورونا کے فتنے پر بھی لاگو ہوتی ہے بات. لوگ گھروں میں بیٹھنا چاہ رہے تھے. اسی طرح کبھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ والا قانون آنے والا ہے، اب وہ قانون آنے والا ہے، میں نام نہیں لیتا، اور اس میں پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں اپنی آئیڈینٹی دکھانی پڑے گی. گورنمنٹ کچھ چیزوں کا اظہار کرتی ہے کہ ہم NPR NCR یہ لاگو کریں گے، لیکن ان کی نیت کیا ہے میں اس پر یہاں بات نہیں کر رہا، لیکن اس سے کس طرح سماج کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے. تو آج یہ دنیا جو ہے فتنوں سے دوچار ہے. بعض موبائل پر کوئی میسج آتا ہے، کال آتا ہے، اور اس میں لوگوں کے پیسے اکاؤنٹ سے کٹ جاتے ہیں. یہ تو بہت چھوٹے فتنے ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فتنوں کا آتے وقت متشابہ ہونا اور جاتے وقت صاف ہو جانا. ایک کال آئی، OTP مانگا، جو بیچارہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا اسے لگا کہ کوئی ارجنٹ بات ہے، ہاں میرا بینک میں اکاؤنٹ ہے، OTP بتایا، اس نے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ گئے. ایک ویڈیو کال آتی ہے اور اس میں کچھ فحش چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، وہ پیسے کا منع کر دیتا ہے تو پھر اسے فیس بک پہ وائرل کر دیا جاتا ہے. یہ تمام فتنے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا بعض لبعض فتنہ، ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا. شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. مین آر فرام مارس، ویمن فرام وینس. دونوں کی تھاٹ الگ الگ ہے. وہ لڑائی جھگڑے آپ دیکھیے کہاں تک پہنچ چکے ہیں. یہ ساری چیزیں آنکڑے ہیں ہمارے پاس. پوری دنیا اس اضطراب میں بے چین ہے. تو اب اس سے نکلنے کا کیا طریقہ؟ اس کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتایا کہ آخری زمانے میں فتنوں سے وہی شخص بچ سکے گا جسے فتنوں کے بارے میں علم ہوگا. اگر آپ اپنی کار لے کر، بائک لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پولیس والے کھڑے ہوں گے، تو آپ محتاط ہو جائیں گے، ریڈ لائٹ کراس نہیں کریں گے. تو آپ اس فتنے سے بچ گئے، ورنہ پھر آپ وہاں کھڑے ہو جاتے، چالان کٹتا، دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں. لوگوں کے 30,000 کے چالان کٹے ہیں، بیچ میں ایک قانون آیا تھا اس میں. تو وہ فتنے سے کم نہیں ہے کہ اتنی لوگوں کی کمائی نہیں ہوتی. لوگ بڑے بڑے فراڈ میں آ جاتے ہیں، ہے نا. پھر سوسائڈ کر لیتے ہیں، بینک سے قرض لیتے ہیں، چکا نہیں پاتے، کچھ اپلیکیشن سے چکا نہیں پاتے، پھر اس کے بعد پوری ان کی معیشت کا ڈھانچہ جو ہے بکھر جاتا ہے. تو فتنے کیا ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی کیا کیٹیگری ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے آج ہم سبھی لوگوں کو ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کے لیے ہمیں فتنوں کا علم حاصل کرنا ہے. اور اس کی وضاحت ایک حدیث میں ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا، تو حضرت علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا،
سا ہوگا، کب ہوگا. انہوں نے پوچھا اس فتنے سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو آج جتنے بھی فتنے ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں اور یا ہو رہے ہیں، ان سے صرف بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف آ جائیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، جب بات قرآن کی اور حدیث کی ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور کچھ حدیث یاد ہونا اخلاق کے بارے میں اور وظائف اور فضائل کے بارے میں، جو آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں جو چیزیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں. مسلمانوں میں دو طرح کے اسپیکرز ہیں. ایک جو کھجور کے فائدے بتاتے ہیں، جو فضائل کے فائدے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے اتنے سال کی گناہ معاف، یہ نفل پڑھنے سے یہ والا کام تمہارا ہو جائے گا، اتنے مرتبہ یہ روز دعا پڑھو تمہارا یہ کام. اور ایک اسپیکرز وہ ہیں جو ان فتنوں سے ٹکر لینے کے لیے حکومت کے خلاف سوال کھڑے کرتے ہیں، لوہے کے چنے چباتے ہیں. وہ بات کرتے ہیں جو بہت پریکٹیکل ہے. وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ اس پر ان کی مخالفت ہوگی، گورنمنٹ انہیں جیل میں ڈال سکتی ہے، یا پبلک میں کچھ لوگ ان کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. آج دونوں طرح کے علماء کے اگزامپل ہمارے بیچ میں ہے. میں اور وضاحت کے ساتھ بتا دوں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کو دیکھ لیجیے آپ. ان کے فالوورز اگر دیکھیں گے یوٹیوب پر جا کر آپ کو اتنے نہیں ملیں گے جتنے فالوورز ملیں گے آپ کو ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کے، مفتی طارق مسعود صاحب کے. یہ میں مثال کے طور پہ نام لے رہا ہوں، میرے نزدیک وہی معتبر اور اہم ہے. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے، اور میں نان مسلمس کی اگر بات کروں تو سندیپ ماہیشوری ہیں اور سونو اور دنیا بھر کے اسپیکرز ہیں، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک بندہ ہے جو وہاں یو ایس سے ویڈیو بناتا ہے، بہت فیمس ہو گیا آج. فرق کیا ہے دونوں کے میں؟ فرق یہ ہے کہ ایک وہ باتیں کرتے ہیں جس میں ریزسٹنس کا سامنا انہیں نہیں کرنا پڑے گا، چاہے وہ علماء ہوں یا نان مسلم اسپیکر ہوں. اور دوسرے وہ ہیں جو ریزسٹنس کے لیے تیار ہیں، جو سماج میں اجتماعی طور پر ریولیوشن لے کر آنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے فالوورز کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی بات نہیں ہوتی ہے، موٹیویشنل نہیں ہوتی. انسان جو ہے جذباتی ہے، جذبات سے اپیل ہوتا ہے. اگر موٹیویشنل اسپیچ ہوگی تو حرارت پیدا ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ بات سمجھ میں آئی. لیکن موٹیویشن 2-3 دن میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو علمی مجلسیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہیں. جیسے پانی کا بلبلہ ایک موٹیویشن، اور پانی کی بوند وہ ایک علمی چیز ہے. تو ہمیں علم کی طرف آنا ہے، موٹیویشن کی طرف نہیں. علم میں جو موٹیویشن ہوگا وہ پانی کے بلبلے کی طرح نہیں ہوگا. اس لیے جو ہمارے 4 لیکچرز ہوئے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بہت موٹیویشنل ہو. ہم بات کر رہے ہیں علمی اعتبار سے، اور جو ہماری پریکٹیکل پرابلمس ہیں آج ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں اسپیکر اور آڈینس جب تک دونوں سنکرونائز نہیں ہوں گے، ایک ٹاپک کی ذہن سازی نہیں ہوگی، جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا. یہ صرف ایک فارمیلٹی بن کے رہ جاتے ہیں. اگر بات کریں ہسٹری کی تو آپ یوٹیوب پر ایک لیکچر سن لیجئے، آپ 2 گھنٹے میں وہ باتیں سن لیں گے جو اس میں بہت آگے جا کر آئیں گی. لیکن ہم شروع سے ہی جو چیزیں لے کر چل رہے ہیں اس میں آج کی جو گراؤنڈ پرابلم ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی التجا آڈینس کے ساتھ ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. سوال تو بہت سارے بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں فتنوں سے بچنا ہے تو فتنوں کا علم حاصل کرنا ہوگا. اور ان فتنوں کا علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے. اور جو پچھلے 4 لیکچرز ہوئے ہیں، اب اس سے ہم نے کیا سیکھا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، وہ پوائنٹس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات ہم نے سیکھی، ہم نے جانی کہ سائنس جو ہے آج کے ٹائم میں، جو یہ ایج آف سائنس ہے، ایج آف ٹیکنالوجی ہے، جس کو ہر کوئی اپروو کرتا ہے، کوئی بھی نہیں نکار سکتا سائنس کی بات کو، اس کا ڈومیننس ہے پوری دنیا میں. تو سائنس جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کو اپروو بھلے نہیں کرتی ہے لیکن ڈس اپروو بھی نہیں کرتی ہے. نہ تو وہ خدا کے خلاف ہے اور نہ خدا کو
ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے، وہ ایتھسٹ ہوں، سیکولر ہوں، لبرل ہوں، ایگنوسٹک ہوں، انہوں نے سائنس کو اس کی تعبیر غلط تعبیر کی، مس انٹرپریٹیشن کی، اس کی سائنس کو ہائی جیک کیا اور پھر اس کو خلاف کیا، مذہب کے خلاف اس کو استعمال کیا. اور اس کا کیا اثر پڑا؟ آج یہ لوگ سوال کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر، بڑے بڑے چینلز پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ جس خدا کو مانتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. تو یہاں سے وہ مذہب کا ڈھانچہ ہی گرانے کی بات کرتے ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے مذہب میں میوزک حرام ہے، جبکہ میوزک تو بہت اچھی چیز ہے. کشمیر میں کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پروٹیسٹ، وہ میوزک کا ایک پروگرام کر رہی تھی اور ان پر فتویٰ لگ گیا، تو اب اس کو ایک پولیٹیکل مدعا بنایا جاتا ہے کہ بتائیے آپ میوزک جو ایک آرٹ ہے، ایک کلا ہے، آپ اس سے لوگوں کو روک رہے ہیں. تو اس سے بتائیے اثر کیا پڑتا ہے. مسلمانوں کے پاس اس چیز کے جواب نہیں ہوتے، ایسے جواب جو پبلک کو کنونس کر سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام نقصان ہوتا ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں جن سنکھیا پر، پاپولیشن پر، کہ پاپولیشن جو ہے وہ وسفوٹ ہو سکتا ہے، اس کا ایک بہت بڑی سمسیا ہے. اور آپ کا مذہب کہتا ہے کہ نہیں، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا جائز نہیں ہے. اب اس پر کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر ویمن ایکویلٹی پر وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ عورتوں کو پردہ، حجاب اور باہر نکلنے سے اور جاب سے منع کرتے ہیں. بھلے ہی ہم نہیں کرتے، لیکن مشہور تو یہی معاملہ ہے. عورتوں کے حجاب کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جابس پر ہوتے ہیں. شوہر بیوی کے درمیان میں جو حقوق کا جو ایکویلٹی ہے، اس پر وہ سوال کھڑے کرتے ہیں. اور اگر ان ڈیپتھ پہ جاؤ تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اس پر پھر کانفرنس ہوتی ہیں الگ الگ. یہ چیزیں آئیں گی بعد میں ڈیٹیل میں. تو وہ یہ چیزیں کیسے کر رہے ہیں؟ وہ سائنس کی دہائی، لاجک کی دہائی، سیکولرزم کی دہائی دے کر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس قرآن، ہم اس کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے. تو ایک مقصد یہ تھا، یہ جاننا کہ سائنس کہیں پر بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے، مگر وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اس کو اچھے سے صرف ایگزام میں پانے کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ ہم ڈیپینڈ کر سکیں. اور یہ ضروری نہیں کہ جو سائنس کی فیلڈ سے بندہ ہے، جو سے ہے، ان کو بھی اتنی تو سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ایگنوسٹک ایتھکس جو ہے وہ اسلام کے جنا آنے کی کوشش کر سکے چینلز. دوسرا ہم نے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے، کتنی ڈیبیٹ کر لے علم کلام، میٹا فزکس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی رسائی جو ہے وہ میٹریلسٹک بگ بینگ تک ہے. اصل رسائی اس سے پرے جو ہے انسان کی رسائی جو ہے وہ صرف اس کی روح کی ہے. اگر روح کو سمجھو گے تو وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور روح کو اگر نہیں مانو گے تو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور آج کا سب سے بڑا شرک بت پرستی نہیں ہے. بت پرستی تو آج آپ دیکھیں دنیا میں 200 کے قریب ملک ہیں، اور اس میں بت پرستی کہاں؟ صرف ہندوستان میں اور کچھ ملکوں میں ہے، ورنہ بڑے لیول پر میجورٹی کو آپ دیکھو بت پرستی کا شکار نہیں ہے. جبکہ حضور کے وقت میں بت پرستی سب سے بڑا شرک تھا. بت پرستی گڑھ تھا، مکہ گڑھ تھا بت پرستی کا، جو فیوچر میں بنے گا انڈیا. یہ چیز آگے آئے گی انشاءاللہ کتاب الفتن میں. تو آج کا جو سب سے بڑا شرک ہے، آج کا جو سب سے بڑا شرک، وہ میٹریلزم ہے، مادہ پرستی ہے. ہر انسان مادے پر محنت کر رہا ہے. کہ ہمیں نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں اٹھنا، لیکن جب تک زندہ ہیں، جب تک تو اس پیٹ کو بھرنا ہے، جب تک تو اس پر محنت کرنی ہے. ہمیں روح کا نہیں پتا، لیکن پیٹ کی غذا کا تو ہمیں پتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ روح کی غذا قرآن ہے یا موریلٹی ہے، لیکن ہمارے جسم کی غذا جو ہے پہلے اس کو تو کرو، اس پر تو محنت کرو. ورنہ یہ ایسے ہی اتنے پیزا، برگر
اور یہ اتنی کی جو یہ فرینچائزیز کھلتی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کی، آپ دیکھ لیجیے دہلی میں آ کر، یہاں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ اوکھلا میں ہے، ساؤتھ دہلی میں، اور دن پہ دن نئے نئے ہوٹل کھل رہے ہیں، بارات گھر کھل رہے ہیں، شادی گھر کھل رہے ہیں، اسکولس نہیں کھل رہے. کیوں؟ کیونکہ سوچ میٹریلسٹک ہو چکی ہے. اور یہ میٹریلسٹک سوچ جو ہوئی ہے وہ بھی اسی فتنے کی وجہ سے ہوئی ہے جس کا یوز کیا ہے سیکولر لوگوں نے، ایتھسٹ نے، کیونکہ ہم کنونس نہیں کر پائے انہیں. تو یہ پھر دوبارہ اس پر دوبارہ زور دیا گیا انہی 4 لیکچرز میں کہ ہم پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی سوچ کی جو رسائی ہے وہ صرف میٹریلسٹک ورلڈ تک ہے، لیکن علم غیب پر ایمان لا کر اور علم غیب کا تذکرہ کر کے ہم عالم امر کی بہت ساری باتوں کو جان کر اپنی روح کو سمجھ سکتے ہیں. یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ روح کیا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ انسان صرف انسان کے اندر حیوانی وجود نہیں ہے بلکہ ایک ڈیوائن ویلیو اس کے اندر موجود ہے. اور یہ جاننے کے بعد پھر ہمیں لوگوں کو کنونس کرنا ہے. آج امریکہ پوری طرح سے ٹیکنالوجی پر کھڑا ہے، وہاں کی تہذیب کی دھجیاں اڑ چکی ہیں. وہ لوگ روح کیا ہوتی ہے اس پر محنت ہی نہیں کی، ٹوٹل محنت کی ٹیکنالوجی پر. تو اب ایسے لوگوں پر اگر آپ جا کے جب اسپرچل باتیں کرو گے تو بہت آسانی سے آپ کی باتوں کو قبول کر لیں گے، کیونکہ انسان تڑپ رہا ہے، انسانیت جو ہے دم گھٹ رہی ہے اپنا اس میں میٹریلسٹک ورلڈ میں. اس لیے یہاں سے ہمارے نان مسلم بھائی جاتے ہیں یا اور مذہب کے لوگ جاتے ہیں، وہ ان کے سامنے اسپرچل ویلیو رکھتے ہیں، وہ ایک دم اس کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے مرض جو ہیں ان کا علاج جو ہے وہ اس کی روح میں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں ایمینول کانٹ، جرمن کے، انہوں نے 2 کتاب لکھی تھی، ایک کریٹک آف پیور ریزن اور ایک کریٹک آف پریکٹیکل ریزن. اس کا سرسری طور پر میں نے ذکر کیا تھا. کریٹک آف پیور ریزن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے پرلوک کی جو چیزیں ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتا، یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایشور ہے یا نہیں، لیکن پریکٹیکل چیزیں دنیا کا جو نظام ہے اس کو دیکھو تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ایک خدا کا ہونا ضروری ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو سکے، تاکہ لوگوں کی زندگی میں پیس یعنی سکون آ سکے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور یہ فتنہ پھیلانے والے لوگوں کو ان کے جو لوپ ہولس ہیں ان پر اٹیک کرنا ہے انٹلیکچوئل لیول پر. یہ 2 چیزیں ہوں. پھر تیسری چیز جو ہم نے جانی وہ تھی جو اوریجنل ایول ہے وہ کیا ہے. انسان مرڈر کر دے، چوری کر لے، فحاشی کر لے، ہے نا، بہت سارے کام کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اس کی شروعات کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے حسد یعنی جیلسی. انسان کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے، یہ اوریجن ہے ساری برائیوں کی، لیکن ابھی یہ چھپی بھی ہوتی ہے. پھر یہ تھوڑا سا ریفارم ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو پھر یہ بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہے یعنی نفرت. اور اس میں پہچان یہ ہوتی ہے کہ جیلسی میں انسان خود جل رہا ہوتا ہے، لیکن جب بغض آتا ہے تو اس کی زبان سے وہ آگ بھی نکل رہی ہوتی ہے، اس کی زبان سے اس کے بغض کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہ چیز اور آگے بڑھتی ہے تو یہ عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. عداوت یعنی دشمنی. حسد میں انسان صرف ایک ایک بری نظر لگا سکتا تھا، جیسے کہتے ہیں نا کسی کی بری نظر لگ گئی، کسی کو دیکھ کر جل جانا. اور پتہ چلا کہ کسی کو دیکھا کہ بہت اچھی، ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک شخص بہت نہا کر نکلے ایک صحابی، تو دوسرے صحابی نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی کو نظر لگا دی، مطلب گردن مار دی، اس کے سامنے تم نے تعریف کر دی، اور وہ ایک دم ہی اس کو نقصان ہو گیا. ایسے ہم زندگی میں بھی بہت دیکھتے ہیں، کسی کی تعریف کی اور پھر وہ نظر لگ گئی. تو یہ حسد ہوتی ہے، بری نظر والے تیرا منہ کالا. لیکن جب یہ زبان سے ظاہر ہونے لگتی ہے کسی کی چغل خوری میں، اس کی برائی میں، تو پھر یہ بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اب پھر اگر ہمارا بس چلے کہ ہم اسے نقصان پہنچا سکیں کچھ انجسٹس کر کے یا اسے قتل کر کے یا اسے چوٹ پہنچا کے، تو پھر وہ عداوت بن جاتی ہے. تو آج ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، ان فتنوں سے ہمیں ہمیشہ بچ کر چلنا پڑے گا،
کیونکہ شیطان نے بہت علم حاصل کیا، آخر میں مار کھایا تو اسی سے نا۔ حسد کے لیے قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے فضل سے زیادہ دیا، کچھ خاص دیا؟ ایک شخص کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے یا کوئی دوسری چیز دی ہے، اور ایک انسان اس سے حسد کر رہا ہے اس بات کو لے کر، تو اس کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی ہے۔ خاص کر جیسے مردوں اور عورتوں کا ایگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عورتوں کو عورتوں کا ملے گا، مردوں کو مردوں کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ ہم وہ مرد کیوں نہیں، یا مرد یہ نہ سوچیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ خالی خالی مردوں مردوں میں بھی ہوتا ہے، عورتوں عورتوں میں بھی ہوتا ہے، خوبصورتی کو لے کے ہو سکتا ہے، مال دولت کو لے کر ہو سکتا ہے، ہیلتھ کو لے کر ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کو لے کر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے تم اسی پر صبر کرو، اسی سے اللہ کی طرف رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اصل چیز تو روح ہے۔ یہ جسم مٹی کا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ تو اس جسم سے جڑی جتنی بھی چیزیں انسان کو دنیا میں ملتی ہیں سب مٹی ہونی ہے، اصل روح ہے، وہ قلب ہے جو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، محنت اس پر کرو۔ تو تم میں سب برابر ہیں اس لحاظ سے، شروعات کے لیے۔ دوسری چیز، بغض کا جو الفاظ آیا ہے قرآن میں وہ بھی اسی چیز کے لیے آیا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ ان لوگوں نے کفر کیا بغض میں آ کر، اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل سے اپنے بندے پر کوئی چیز، یعنی ہم نبی کو بھیج دیا، اس میں ہم امید کر رہے تھے ہم میں سے آئے گا، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، سردار بنا دیا ان لوگوں میں سے، ان کے خاندان میں سے، جبکہ ہمارے خاندان میں سے ہونا تھا۔ تو کسی کو ایک کو زیادہ ملنا، دوسرے کو کم ملنا، تو جو جسے زیادہ ملتا ہے وہ خطرے میں نہیں ہے اتنا، پہلے خطرے میں یہ آتا ہے جسے کم ملا ہے، اسے حسد ہوتی ہے، پھر بغض ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بغض جو ہے پھر قد بدت البغضاء من افواہہم، پھر ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، ودوا ما عنتم، اور وہ پھر وہ برا چاہنے لگتے ہیں، قرض کرتے ہیں اس کے ساتھ برا ہو جائے۔ کسی نے نئی کار نکالی، کچھ پتہ چلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ اچھا لگتا ہے سن کے، بھلے زبان سے نہ کہیں۔ کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم اوپر سے ہمدردی دکھائیں گے، لیکن اندر اندر ہمیں لگے گا چلو ٹھیک ہے صحیح ہوا۔ تو یہ بغض ہے، اس بغض کی پہچان کرنی ہے علم سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر اس کو ظاہر کرے قیامت کے دن یا دنیا میں۔ اور کوئی چیز ہمارے دل کے اندر ہے اور ظاہر نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دل گنہگار نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سامنے والے شخص میں ہمارے لیے بغض پیدا ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے برا چاہتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے، اور وہ محسوس ہو جائے گا اس کی زبان سے، تو اللہ نے اس کا علاج بتایا، بھلائی اور برائی سمان نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ تم اچھا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو، پھر دیکھو جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست ہو جائے گا۔ تو یہ ہم آپس کی جو بغض و نفرت ہے اس کو اس طرح سے ختم کر سکتے ہیں۔ پہلے آرزو نہ کریں کچھ بہتر ملا ہے، بلکہ یہ جانے کی قلب یعنی روح میرے پاس بھی اس کے پاس ہے، بالکل یکساں ہے، میں اس پر محنت کروں۔ پھر دوسرا، اچھا رویہ اختیار کر کے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے کر ہم سامنے والے کو نیوٹرل کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے عداوت یعنی دشمنی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا دشمنی میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی قصہ آئے گا حابیل اور قابیل کا، کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو آ کے پہلے بغض اور حسد میں جلتے جلتے پھر ایک وقت آیا کہ اسے قتل ہی کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو اب ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ جب تک سامنے والوں کو قتل نہیں کریں گے ہمارا راستہ صاف نہیں ہوتا، ہمیں سرداری کا منصب نہیں ملے گا، کیونکہ دو نومینی ہیں، اگر ایک کو قتل کر دو تو دوسرے ہم ہیں، یا شادی کا مسئلہ ہے تو پھر دوسرا پھر ہمارے لیے رشتہ ہو جائے گا جہاں ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں انسان قتل بھی کر دیتا ہے عداوت میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں کے لیے کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اگر ہمارے اندر یہ بغض پیدا ہو بھی جائے تو اس کی روک تھام یہ کرنی ہے، گھروں میں کوئی معاملہ ہے، میٹر ہے، کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے، سماج میں ہے، کہیں پر بھی ہے، تو ہم ناانصافی پر نہ اتریں، اللہ وہاں موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ پھر اس کے بعد اب میں جب بات عداوت کی کرتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے اس
دشمن کہا. ہم نے آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھا تھا، تو اس میں ابلیس کو دشمن کہا، دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن کہا. تو دشمنی میں پھر کیا کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اب وہ جانے. یہ تو اندر کی چیزیں تھیں، حسد، پھر وہ زبان سے بغض ہوا. عداوت کی جب شکل ہوتی ہے تو اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک یہ کہ حق کا انکاری بن جاتا ہے آدمی. جب انسان کے اندر بغض اور عداوت دونوں شامل ہوتے ہیں تو حق کا انکار کرنے لگتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اپنی نفس کے حساب سے بات کرتا ہے، اس کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے. اور حق کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی بڑا ہے، کوئی حاکم ہے، تو اس کی نافرمانی پر انسان اتر آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اس نے انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبرا، پھر اس کے بعد تکبر کیا. پہلے انکار کیا، پھر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور پھر وہ کافر میں سے ہو گیا. یعنی کفر جو آ رہا ہے وہ تیسری بار میں لپیٹ میں آ رہا ہے. انکار سے شروعات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ الفاظ کہہ کر کہ میں اس سے بہتر ہوں، ابلیس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایروگینس ہے، تکبر ہے. پھر اس کے بعد ابلیس نے اور بہت ساری باتیں کی کہ اللہ، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس لائق نہیں ہے. میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تو نے یہ غلط فیصلہ دیا تیرے فیصلے کو، اور میں تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ اللہ کے اوپر اس نے الزام لگایا، کوشش کی. تو تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ تکبر. یہ ایک وقتی طور پر ظاہر ہوگا. انکار جو ہوگا یہ بھی ایک منیمم ٹائم کے اندر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی. لیکن کفر جو ہوگا نا، وہ اس کی مسلسل زندگی میں جھلکے گا، اس کی آئیڈیولوجی میں جھلکے گا. آئیڈیولوجیکل اگنورینس. یعنی ہوتا یہ ہے کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے صحیح کو غلط کو صحیح ٹھہرا دیا، پھر کوئی بات تکبر والی کر دی، لیکن وہ بات تو وہ سین ختم ہو گیا. اب آپ نارملی دیکھیں گے کہ اس کا نظریہ جو ہے ہر چیز میں الٹ ہو گیا. وہ ہر چیز میں آپ کا دشمن بن گیا. وہ دوبارہ بعد میں بھی کوئی امپرومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پھر اگنورینس یعنی کفر بن جاتا ہے. یہ چیز ہم نے جانی. اور اس میں نافرمانی کی میں اگر بات کروں تو ابلیس نے نافرمانی کی تھی، لیکن نافرمانی 3 وجہ سے ہوتی ہے. ایک نفسی کمزوری کی وجہ سے، دوسری جہالت کی وجہ سے، تیسرا تکبر کی وجہ سے. ابلیس نے انکار کیا تھا تکبر کی وجہ سے، اور اس نے ریزن دیا اس کا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. لیکن ایک نفسی کمزوری کی وجہ سے بھی نافرمانی ہوتی ہے جو آدم علیہ السلام نے کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آدم نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر بھٹک گیا. وہ نافرمانی کیا تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں چکھنا ہے. پھر جیسے تیسے بھلے کیسے بھی وہ نفسی کمزوری میں شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے پھل چکھ لیا. تو نافرمانی وہ بھی اس کے لیے قرآن میں عصا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ یہودی نصرانی کے لیے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے جہالت میں نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، بنی اسرائیل نے، جو آئے گا آگے چل کر. اب نفسی کمزوری کیا تھی آدم علیہ السلام کی؟ ایک شیطان نے انہیں منصب کی چاہت دی کہ تم ملائکہ بن جاؤ گے. پھر دوسری چاہت دی امر ہونے کی کہ تم خالدون ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے. اور تیسرا جو ہے پھر قسم کھائی کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں. تو یہ ہر انسان کی، عام انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں منصب کی چاہت ہوتی ہے. اگر ایک کلاس میں بھی ہے تو سوچے گا مانیٹر بن جاؤں، تھوڑے سے لوگوں میں بھی ہے تو چاہے گا ہیڈ بن جاؤں، ہے نا. کہیں نہ کہیں چاہت اس کے اندر پنپتی رہتی ہے کہ اسے لوگ ریکوگنائز کریں. پھر دوسرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زوال نہ آئے اس کے اوپر. اور اس پہ تو کتنی فلمیں بن چکی ہیں، اس میں ہم نے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے مطلب کی بات ہوتی ہے، سامنے والا اس کے مطلب کی بات کرتا ہے، جیسے کہ یہ آج کل آتے ہیں سیلس اینڈ مارکیٹنگ والے، اور فونس آتے ہیں کریڈٹ اور یہ کارڈ کے وغیرہ کے، تو ہم ان کی باتوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فائدے کی چیز ہمیں بتاتے ہیں. وہی آدم علیہ السلام سے ہوا. تو یہ انسان کی 3 کمزوری ہوتی ہیں. لیکن ان 3 کمزوری کی وجہ سے جب انسان سے نافرمانی ہوتی ہے، نفسی کمزوری میں شہوت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، یہاں بس 3 ہائی لائٹ کی ہیں میں نے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگرچہ معافی مانگی جائے. لیکن جو تکبر کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور دھکا دے دیتا ہے کفر کی طرف، کبھی اور بھٹک تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو جنرل ایٹریبیوٹس ہیں کفر کے، یعنی کسی کے اندر کفر ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوا تو کافر، اس گھر میں پیدا ہوا تو مسلم. یہ تھوڑا غلط ہے.
کفر تو جب ان اسٹیجز سے ہو کر گزرے گا، ابا واستکبرا، تو آئے گا نا کفر. جب انسان کے پاس دعوت پہنچے گی اور اس کا انکار کرے گا تو کفر ہوگا نا. فلسفی تو یہی کہتی ہے. تو جنرل ایٹریبیوٹس اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی وہ ہم اپنے اندر بھی تلاشنا چاہیے. ایک انویلڈ ریزننگ، ریزننگ کرے گا لیکن انویلڈ ہوگی. جیسے ابلیس نے کہا کہ تو نے اسے بنایا خاک سے، مجھے بنایا آگ سے. اب بتائیے آگ اور خاک کا کیا کوئی پیرامیٹر ہے؟ تو یہ انویلڈ ریزننگ ہے. پھر اصرار کرنا، اس پر اڑ جانا، یہ نہیں کہ تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا پڑ جانا بعد میں، بلکہ اور اس پر بڑھتے چلے جانا. پھر الزام تراشی کرنا جو اللہ پر کی اس نے، کیونکہ تو نے مجھے ہائی جیک کیا، اغوا کیا، اغوا تنی مجھے گمراہ کیا. یا بھائی جیسے ہم لڑائیوں میں کہہ دیتے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سارا یہ کھیل خراب. بھیا تم دوسرے کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے اندر ایول موجود تھا، برائی موجود تھی، سامنے والوں کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ وہ چیز ظاہر ہو گئی اس کے ذریعے، اس لیے تو الزام تراشی اگر کرے انسان. پھر دھوکا، دھوکا اور فریب، تو یہ سارے جنرل ایٹریبیوٹس ہیں. باقی حسد بغض یہ ہم قرآن کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پر اتر جاؤ اور وہاں تمہارے لیے ایک وقت معین تک رہنا ہے، سامان زندگی ہے، پھر میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے گی. ہدایت دے کر نہیں اتار رہا ہوں، ہدایت تو میں اوپر سے بھیجوں گا. ابھی تو میں کچھ چند کلمات تمہیں سکھا دیے ہیں جن کے ذریعے تم دنیا کی زندگی میں ترقی کرو گے، ساری چیزیں سیکھو گے کہ کیسے رہنا ہے. وہ علم سکھا کر بھیج رہا ہوں جو دنیاوی علم ہے، اور پھر میں علم وہی بھیجوں گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس کو قبول کرتے ہو تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور اگر اس کا انکار کرو گے تو تم سب کی وعدے کی جگہ جہنم ہے. وہ علم جو آدم علیہ السلام سیکھ کر دنیا میں آئے تھے، اس سے وجود میں آیا یہ فلسفی، سائنس، یہ سارے علم وہاں سے وجود میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے علم وہی بھیجا. اب آگے چل کر ہم دیکھیں گے میسوپوٹامیم سویلائزیشن میں علم عروج پر تھا، دنیاوی علم. میں دنیاوی علم بول رہا ہوں، حالانکہ میں اس کو بھی دینی علم مانتا ہوں، لیکن ایڈریس کرنے کے لیے. پھر علم وہی اللہ نے بھیجا تو ان لوگوں نے تکبر کیا اس علم پر جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا. جیسے آج بھی لوگ سائنسی علم جو ہے اس پر اکڑتے ہیں، اس کو بڑا مانتے ہیں، علم وحی کو اہمیت نہیں دیتے. یہ بھی کفر ہے. تو وہ نیچے اتر گئے. اب آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں شری لنکا میں ایک پہاڑی ہے سائلون، وہاں پر اترے، وہاں ان کے پیر کا نشان ہے. سورن دیپ یا آئس لینڈ آف ڈائمنڈ کہا جاتا ہے اس کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جدہ کے اندر جو سعودی عربیہ میں ہے وہاں ایک جگہ ہے آدم اور حوا کے نام سے. اور جب حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تھا تو اس میں جب حابیل کا قتل ہو گیا تھا تو آدم علیہ السلام پر کافی صدمہ ہوا تھا انہیں، غم، اور اس کے بعد وہ حج کے مناسک پورے کرنے کے لیے گھر آ گئے تھے. آدم علیہ السلام 50 فیٹ کے ہائٹ تھی ان کی، اور 9 فٹ ان کا چوڑائی تھی سینے کی. مسند احمد میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کی زندگی قریب قریب 1000 سال گزری. اور اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے وہ 950 برس. تو پتہ چلتا ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام میں زیادہ وقت نہیں ہوا. بہرحال اب قرآن میں کیا آتا ہے؟ اے رسول، اب آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ڈیٹیل قرآن میں ملتی ہے وہ اتنی ملتی ہے. اے رسول، تم ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا سچا قصہ بیان کرو. جب ان دونوں نے خدا کی درگاہ میں نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نظر تو ہم نے قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہ کی. تو مارے حسد کے جو دوسرا بھائی تھا قابیل، وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا. تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی اس میں میرا کیا بس ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، جو متقی ہیں ان کو قبول کرتا ہے. تو اس کے بھائی نے ایڈریس کر دیا کہ تمہاری نظر قبول اس لیے نہیں ہوئی ہے کیونکہ تم متقی نہیں ہو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تقوی اور متقی کیا تھی؟ وہ آگے آئے گی چیز. مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے حوالے سے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے. قرآن میں تو صرف اتنا آیا ہے کہ دونوں نے نیازیں چڑھائی تھیں، ایک کی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی. اس میں مارے حسد کے اس نے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ متقیوں کی سے ہی قبول کرتا ہے. اب حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اس ٹائم جو نسل آبادی تھی انسان کی، وہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب جو ساتھ ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ تو سگے، ان دونوں میں تو نکاح حرام تھا۔ جو آگے پیچھے پیدا ہوتے تھے ان کے ریورس نکاح ہو سکتے تھے، اور اس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی بنسبت وہ اس کے کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے چاہا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا، جبکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم دونوں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری بات تو یہیں سے جائز نہیں ہے جو اللہ نے قانون بنایا ہے، لیکن ٹھیک ہے تم اطمینان چاہتے ہو تو تم دونوں اللہ کی راہ میں ایک قربانی دو، اللہ جس کی قربانی قبول کر لے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہاں سے تقوی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ تقوی کو تو فالو کر نہیں رہا تھا، جس کا تانا اس کے بھائی نے دیا بعد میں۔ اب نیازیں چڑھائیں تو ایک نے کہتے ہیں کہ چلو بھیڑ چڑھا دی، دوسرے نے کوئی سبزی وبزی یہ چڑھا دی۔ اللہ نے اس کی تو قبول کر لی حابیل کی، قابل کی قبول نہ کی۔ اور اس کے لیے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہ یہودی نصارہ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتا تھا تو آسمان پہ سے ایک آگ آتی تھی، ایک ٹوٹا ہوا ستارہ آتا تھا اور اس چیز کو جلا دیتا تھا، تو یہ قبولیت کی ایک دلیل تھی۔ تو وہی ہوتا ہے کہ ایک آگ آتی ہے اور ایک بھائی کی جو قربانی تھی بھیڑ اس کو جلا دیتی ہے اور دوسرے کی نہیں جلاتی۔ اب وہ حسد میں آ جاتا ہے، اب دونوں طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے میں تیرا قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں تجھے قتل کر کے، جب میں رہوں گا تو اب میں جس سے چاہے نکاح کروں یا دونوں سے کروں۔ تو اس پر وہ بھائی کہتا ہے کہ بھائی اللہ تو متقی سے قبول کرتا ہے، اور تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے گناہ ہیں وہ بھی تمہارے سر پر آ جائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ انہیں سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ۔ پھر ایک نے دوسرے پر ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دے، تو دوسرے بھائی نے کہا کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے لیکن انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ اب دیکھیے آج دنیا کی زندگی میں اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرے، ہمیں قتل کرنا چاہے، تو ڈیفینس میں ہم اسے قتل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور جان کا بچانا فرض ہے۔ لیکن یہاں یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ خاص مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے تلوار میان سے باہر نکالتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف تلوار بڑھاتے ہیں، تو دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا قاتل بھی اور مقتول بھی؟ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ قاتل کا سمجھ میں آتا ہے مقتول ان کا نہیں۔ تو حضور نے کہا ارادہ تو اس کا بھی قتل کرنے کا تھا نا، نیت پر فیصلے ہوں گے نا، وہ کر نہیں سکا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہ چیز ہمارے نبی نے یہاں بیان کی، لیکن یہ شروع سے ہی اپلیکیبل تھی بھائیوں میں، اور وہ تو صلبی بھائی بھی تھے اور ویسے بھی بھائی تھے اسلامی لحاظ سے بھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گنہگار ہے اسے قتل کر دیا جائے تو اس کا ٹائم پیریڈ تھا، وہ معافی مانگ سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ اس کے تمام گناہ اس قاتل کے اوپر ڈال دیے جائیں۔ یہ بات اس نے بھی کہی کہ میں تو چاہتا ہوں انی اریدو ان تبو باسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا جزا ہے کہ آخرت ان کی بیکار ہو جائے۔ پھر اس کے نفس نے اکسایا اس کو قتل کرنے پر، اب بالآخر اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کی لاش کو لیے پھرا وہ۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک کوا آتا ہے، ایک مرے ہوئے کوے کو مٹی کھودتا ہے اور اس میں وہ دبا رہا ہے اس کے اندر۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہائے، کیونکہ بھائی تھا، احساس تو ہوتا ہے۔ اور انسان اور شیطان میں یہ فرق ہے، شاید ابلیس کو آج تک احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ جن کیا جانے احساس کیا ہوتا ہے؟ تو انسانوں سے جڑی چیز ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو اسے احساس ہوا انسان جو ٹھہرا، اس نے کہا کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ اس پرندے کی طرح میں اپنے بھائی کو چھپا بھی نہیں سکتا، اسے یہ طریقہ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فاکنما قتل الناس جميعا
کہ جس نے ایک بے قصور کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی بے قصور کی اس نے گویا تمام انسانیت کو بچا دیا۔ یہ اللہ نے جب سے لاگو کر دیا۔ ورلڈ وار 2 میں اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک مووی بنی ہے اور شیلنڈر لسٹ، اس میں یہ دکھایا لاسٹ کا جو اینڈنگ سین ہے کہ ایک عیسائی تھا آسکر شیلنڈر، جس نے 1100 یہودیوں کو جو اس کے کارخانے میں کام کرتے تھے ہتھیار بناتے تھے ہٹلر کے لیے، اس نے مہینوں تک ان سے ہتھیار کی جگہ برتن بنوائے، ہتھیار نہیں بنوائے، اور ساری اپنی پونجی جو ہے ان کے اوپر خرچ کر دی، اور آخر میں جب انہیں آگ میں جلانے کا حکم آیا تو انہیں ٹرین میں بھر کر جو ہے جو بریگیڈیئرس اور یہ تھے سیناپتی، ان کو بہت سارا سونا دے کر ان کو خرید لیا ان کو، اور ان کو بچایا 1100 کو۔ تو آخر میں وہ سب لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ ہبرو میں ایک کہاوت ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ پھر وہ روتا ہے کہ کاش میں ایک کو اور بچا لیتا، میرے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے، کاش میں اسے بھی بیچ دیتا، میری ایک گاڑی ہے، کاش میں اسے بھی بیچ دیتا۔ یعنی پھر انسان جب احساس جو ہے حساسیت انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو پھر انسان ایک ایک چیز کا احساس کرتا ہے، ورنہ اگر احساس دل سے نکل جائے پھر تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ، اس بکس کی بنیادی وجہ بھی ایک بھائی پر دوسرے بھائی کو فضیلت کا ملنا تھا، کہ ایک کے قانون میں لحاظ سے وہ خوبصورت وہ آ رہی تھی، بیوی آ رہی تھی، تو یہ اسے لگا کہ یہ اللہ نے اس کے مطلب میرے حصے میں کیوں ایسا ہو رہا ہے، مجھے وہ ملنا چاہیے نا۔ تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر فضیلت کا ملنا، اس سے یہ بوجھ پیدا ہوا۔ اب ایک وضاحت کر لیتے ہیں کہ فضل کیا ہے۔ علم، حکمت، جسم، دولت، طاقت، حکومت، شہرت وغیرہ، ان تمام کی بنیاد پر بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یہ کسی کے پاس زیادہ ہوگی کسی کے پاس کم، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل میں تبھی شمار ہوں گی جب ان کے ذریعے سے سامنے والا اللہ کی قربت حاصل کر رہا۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو یہ دولت اس کے لیے فتنہ نہیں بلکہ دولت اس کے اوپر فضل ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رشک اگر جائز ہوتا، ٹائم ہمارا ہو رہا ہے، تو دو لوگوں پر جائز ہوتا، ایک یہ کہ انسان علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرا یعنی قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے لوگوں کو، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دولت دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں جو انسان کو ملی ہیں اس اس کا استعمال وہ غلط چیزوں میں کرتا ہے تو اب یہ اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، یہ اس کے اوپر فضل نہیں ہے۔ لہٰذا عام طور پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ بہتری عطا کی ہے کسی بھی لحاظ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کی بات ایسی ہوگی، اللہ اس کو پسند کرتا ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا ہے۔ لہٰذا جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو رہا ہے میں اس سے حسد کھا کر اس کو کیا بگاڑ لوں گا، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اور بھی نیکی کروں تاکہ میں اللہ کے اور نزدیک ہو جاؤں۔ اور اگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت سی چیزیں دی ہیں وہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے اس کے اوپر زوال لائے گا، میں اس سے پھر حسد کیوں کروں؟ جیسے اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا رسول، اپنا نور بھیج دیا، اپنا نبی بھیج دیا جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، پھر تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وہ چیزیں، وہ مسکانسیپشنز، وہ چیزیں جو تمہاری ترقی کے آگے آڑے آ رہی ہیں۔ ایک پھلدار درخت کو سارا پانی ملنا چاہیے لیکن جو پانی اسے دیا جاتا ہے وہ فالتو گھاس جو ہے آس پاس کی وہ پانی کھینچ رہی ہے، لہٰذا اس گھاس کو نکالنا تاکہ سارا پانی انسان کی پرسنالٹی کو پہنچے، اس کی پرسنالٹی نکھر کر آئے سامنے، یہ تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اسے تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، انٹیلیجنس کی۔ نالج کا الگ چیز ہے لیکن حکمت یہ ہے کہ ہم ایک لمیٹڈ نالج میں بھی لوگوں سے اچھے طریقے سے آرگیو کر سکیں، فتنہ پھیلانے والوں کو خاموش کر سکیں، لوگوں کے بیچ میں اسلام کی خوبصورتی کو کر سکیں۔
تو یہ نبی وہ سارے کام کرتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے بیچ میں اپنا نبی بھیج دیا. تو اللہ کے نزدیک یہ فضل ہے. اور اگر آج نبی نہیں ہے تو نبی کی جو تعلیمات ہے جو اس کو لے کر چلے گا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. علم اور حکمت، تزکیہ اور تعلیم، اور آیات اللہ، آیت آفاقی، آیت انفسی، آیت قرآن، ان کو جاننا، ان کو سمجھنا، یہ اللہ کا فضل ہے، تاکہ انسان روشنی میں آگے بڑھ سکے، اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کر سکے. اور اگر دوسری آیت ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا. موسیٰ علیہ السلام کریں اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور مال، تمام چیزیں دی ہیں، جسے عام آدمی فضل بھی سمجھ لیتا ہے، مگر مسلم کریں تاکہ انہی چیزوں کے ذریعے جو شان شوکت اسے دی ہے، اسے اپنے راستے سے گمراہ کر، اور ان کی جان اس حالت میں نکال کہ یہ کافر ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے اگر انسان مغرور ہو رہا ہے تو پھر اس پر رشک کرنے کا کیا فائدہ. اور اگر اللہ کے قریب ہو رہا ہے تو اس سے رشک کر کے ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس چیز پر محنت کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. حابیل کا قتل کرنے کے بعد قابیل اس عورت کو لے کر، جس کے لے کر جھگڑا تھا، پہاڑی علاقے سے، یہ پہاڑی علاقے میں رہتے تھے، میدانی علاقے کی طرف جا کر بس گیا، جہاں بنو قابیل ایک قوم آباد ہوئی جن میں شرک کے علاوہ بہت ساری برائیاں اور فحشی کا چلن تھا. یہی وہ ٹائم ہے جہاں ابلیس جو ہے ایک انسان بن کر آیا اور بانسری ایجاد کی. یہ چیزیں بہرحال ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں. ہمارا جو فوکس ہے، جو عقیدہ اخذ کرنا ہے، وہ قرآن سے ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے فضائل کے باب میں ہے، ایڈیشنل ہے، ان کو لے بھی سکتے ہیں اور ان سے آرگیو بھی کر سکتے ہیں. تو آج یہیں پر میں اس کو پوز کرتا ہوں. ہمارا مقصد آگے تیزی سے بڑھنا، یہ اس کو ایک ٹائم لائن کو کمپلیٹ کرنا نہیں، بلکہ جو بھی چیزیں ہیں قرآن کی آیات کو سامنے رکھ لینا اپنے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیات ابلیس اور آدم کے قصے میں بار بار بیان کی، تو سوچو ہر آیت میں کچھ خاص بات ہوگی نا، کیونکہ اللہ نے ایک بھی چیز فضول نازل نہیں کی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.